فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جنرل کی مٹھیاں بیچ گئیں۔ میں تو بے حس ہوں، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن تم تو ان باتوں کو سمجھتی ہو، پھر تم نے تہذیب تک یہ اطلاع کیوں پہنچائی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ ہماری دوست ہے جنرل، اور میں کسی مصلحت کے تحت بھی اسے بے خبر نہیں رکھ سکتی تھی۔ جو بات کل اس کے علم میں آنا تھی وہ میں آج ہی کیوں نہ بتا دیتی؟ تم تو علی کے ساتھ اپنی جان دے کر ہر جھنجھٹ سے چھوٹ جاتے۔ جواب دہی تو مجھے کرنی ہوگی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے اسے بروقت حالات سے کیوں مطلع نہیں کیا؟ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو کہتی۔ میں نے تمہیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، تمہیں جذبات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اگر علی کو کچھ ہوا تو تہذیب بھی زندہ نہیں رہ سکے گی جنرل، اور میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ایک مجرم کی خاطر ایک بے گناہ کی جان سے نہیں کھیلا جا سکتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ مجرم کے بے گناہ ہونے کے پورے امکانات موجود ہوں، اور جس کی جان جانے کا خطرہ ہو اس سے ہمارے بہت قریبی تعلقات ہوں۔ تم پاگل ہو گئے ہو کہتی۔ جنرل داڑا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں انچارج بنا کر غلطی کی ہے۔ مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ تم ایک عورت بھی ہو۔ جسے تم غلطی کہہ رہے ہو وہ تمہارا واحد صحیح فیصلہ تھا جنرل۔ میرے سوا کوئی اور اس موقع پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جو میں نے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ میں علی کی رہائی کا حکم دے رہی ہوں۔ کیتھی براؤن، جنرل کی داڑھ سے تہ خانہ گونج اٹھا۔ تم نے یہ حماقت کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حالات نے اچانک ہی ایک نئی کروٹ لے لی تھی، اور میں حیران تھا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بہت تیزی سے فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے ہی فیصلہ کرنے کا وقت تھا، ورنہ میں صورتحال اپنے حق میں نہیں کر سکتا تھا۔ تم جنرل کو دھوکہ دے سکتی ہو، مجھے نہیں، میں نے بڑی تیزی سے کہا۔ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی۔ جنرل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنی ذمہ داری پر کر رہی ہوں، کیتھی نے خشک لہجے میں کہا۔ تم اسے کیوں منع کر رہے ہو؟ جنرل نے حیرت سے کہا۔ تمہیں تو اس سے بہتر موقع مل ہی نہیں سکتا۔ یہ کیتھی براؤن نہیں ہے جنرل، تہذیب مالکم ایکس ہے، اس لیے میں نے اسے منع کیا ہے۔ جنرل نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ تم اتنی آسانی سے بھی مذاق کر سکتے ہو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو پھر وہ وجہ بتا دو جس کے تحت چند منٹ کے اندر اندر کیتھی براؤن نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ مجھے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے علی۔ اب ایسا بھی کیا کہ میں کیتھی کی آواز بھی نہ پہچان پاؤں۔ تم نہیں پہچان سکے جنرل، مگر میں نے پہچان لیا۔ یہ تہذیب ہی ہے، اور تہذیب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کسی حماقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا میں تم کو زندہ درگور ہو جانے دوں؟ تہذیب پھٹ پڑی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا علی۔ میں تم سے سوال کرتی ہوں، میری جگہ تم ہوتے تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ جنرل سناٹے میں آ گیا تھا۔ تہذیب نے اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹ دی تھی۔ وہ شکست کھا گیا تھا۔ کیتھی براؤن کہاں ہے تہذیب؟ جنرل نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ خیریت سے ہے جنرل، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ بڑی احتیاط سے اسے بے ہوش کیا ہے، اور اس وقت ماسٹر کنٹرول روم پر میرا قبضہ ہے۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ جنرل کا سر جھک گیا۔ اس نے تہذیب سے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تہذیب اس کی کسی دلیل سے متاثر نہیں ہوگی۔ اس نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ اب وہ جنرل ٹیرس نہیں، محض ایک شکست خوردہ جنرل تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تہ خانے کے داخلی دروازے پر اس وقت بڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور میں اسے دروازہ کھولنے کا حکم دے رہی ہوں۔ تم سے پرسکون رہنے کی درخواست ہے، ورنہ تمہارے اپنے آدمی تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ تم حد سے گزر رہی ہو تہذیب۔ جنرل ٹیرس ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ ماضی میں ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ کیا ان کے احسانات کا صلہ تم اس طرح ادا کر رہی ہو؟ میں نے غصیلے انداز میں کہا۔ یہ دونوں میاں بیوی میرے محسن بھی ہیں علی، لیکن مجھے بھی تو یہ دیکھنا ہے کہ میں بے بسی سے تمہیں موت کے منہ میں جاتے دیکھتی ہوں یا تمہاری رہائی کے لیے ہاتھ پیر ماروں۔ تمہارے مقابلے پر کوئی بھی ہو، میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ تمہاری جگہ موشے ہاورڈ یا اس کی تنظیم کا کوئی آدمی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا جو تم کر رہی ہو۔ اول تو ان کا انداز مختلف ہوتا، اور فرض کرو یہ بھی ہوتا تب بھی وہ اس یقین کے ساتھ تمہیں رہا کراتے کہ تم ان کے آدمی ہو، اور رہا ہونے کے بعد ان کے لیے ہی کام کرو گے، جبکہ میں تمہیں اس یقین کے ساتھ رہا کرا رہی ہوں کہ تمہارے نظریات تبدیل نہیں ہوئے۔ تم ماسٹر کنٹرول روم پر قابض ہو تہذیب،
تمہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہاں خوراک کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہم دونوں افراد کے لیے 2 دن تک بہت کافی ہوگا۔ فوری طور پر مجھے بھی جان کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں مشورہ دوں گا کہ جلد بازی میں کوئی قدم مت اٹھاؤ۔ تمہارے پاس بہت وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کیا ہوا کوئی فیصلہ ندامت کا سبب بن جائے۔ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کرو علی، تہذیب برا مان کر بولی۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی جس پر مجھے کبھی بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے، اس قدر یقین۔ میں نے حیرت سے کہا، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا تم میرے دوست جنرل ٹیریس کو بھی قائل کر لو تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ سکے؟ میں نے عدالت نہیں لگا رکھی علی، اور نہ ہی میرے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس کے ذریعے دوسروں کو قائل کر سکوں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے۔ ٹھیک ہے تہذیب، میں نے سر ہلا کر کہا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ بارڈ کو حکم دو کہ وہ تہہ خانے کا دروازہ کھول دے اور میں اس وقت تک یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن میری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتے۔ جنرل نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کر سکو گے؟ میرا حوصلہ بہت بلند ہے جنرل، میں نے مسکرا کر کہا۔ اللہ نے چاہا تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کر کے ضرور دکھاؤں گا۔ تمہارا نام احمقوں کی فہرست میں درج کیا جانا چاہیے۔ تہذیب کی جنجلائی ہوئی آواز آئی۔ یہودی ہر قسم کی حماقت سے مبرہ ہو کر عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں ذاتیات سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ تہذیب کی بات کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں سوتے سے جاگ اٹھا ہوں۔ میرے نظریات تبدیل نہ ہونے کا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے تہذیب؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماسٹر لی کوان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس شخص نے مجھے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح چاہا۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے جزیرے پر مجھ سے بسا اوقات ایسے جملے بولے تھے جن کا مفہوم اس وقت پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا۔ جزیرے پر وہ کھل کے مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ گفتگو سن لیے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اب مجھے وہ سارے جملے یاد آ رہے ہیں۔ ماسٹر لی کوان کے کہنے پر تم نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا، میں نے حیرت سے کہا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ موشے ہاورڈ کا ملازم ہے۔ وہ تو تمہیں گمراہ کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ یہودی نہیں ہے، اور یہ کہ اس نے دھوکے سے تم پر حملہ نہیں کیا تھا۔ جو شخص موقع ملنے کے باوجود مقابل پر دھوکے سے ہاتھ نہ اٹھائے وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دے گا؟ اور اگر اسے دھوکہ دینا ہی تھا تو کیا پہلے ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تہذیب کی دلیلوں میں وزن تھا۔ مجھے اس کی یہ بات ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ اس نے میری رہائی کے لیے اندھا دھند کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کس سوچ میں ڈوب گیا علی؟ تہذیب کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تم خود سے باہر آتے ہو یا؟ میں چونک پڑا۔ تہذیب مجھے کوئی دھمکی دینے والی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا، پھر اس نے مجھے دھمکی دینے کی جرت کس طرح کی؟ کیا وہ مجھے کوئی اتنی بڑی دھمکی دے سکتی ہے جس سے ڈر کر میں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں؟ خاموش کیوں ہو گئیں؟ مجھے دھمکی دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس دھمکی کے ذریعے مجھے مجبور کر سکتی ہو۔ تمہاری ضدی طبیعت سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں علی، تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن میں نے پہلے تمہیں قائل کرنے کے لیے اپنی سی ہر ممکن کوشش کی۔ جب تم نہیں مانتے تو مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانے کے بارے میں غور کرنا پڑا۔ تم مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر کے میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے۔ تم نے اپنی دھمکی مکمل نہیں کی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو تم اپنی دھمکی پر عمل کر کے ہی مجھے یہاں سے نکال سکو گی۔ علی پلیز، تم لوگ آپس میں مت الجھو، جنرل ٹیریس نے کہا۔ اتنا احساس تو مجھے ہو ہی چکا ہے کہ میں تمہارے سلسلے میں بدترین غلطی کا مرتکب ہوا ہوں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں جنرل، کوئی بڑی غلطی کرتا ہے اور کوئی چھوٹی غلطی کرتا ہے۔ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ مادام تہذیب میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کیا حربہ اختیار کریں گی۔ تہذیب ہنس پڑی۔ بعض اوقات بالکل بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہو، اس نے کہا۔ دھمکی سن کر ہوش اڑ جائیں گے، ساری شیخی دری رہ جائے گی، بس تو پھر فیصلہ ہو گیا، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ اب میں کوئی شیخی نہیں بگاروں گا، صرف یہ دیکھوں گا کہ ہم دونوں میں کون فتح یاب ہوتا ہے۔ تم ہار جاؤ گے علی، تہذیب نے ہنس کر کہا۔ وہ اچانک ہی بڑے اچھے موڈ میں آ گئی تھی۔ اس کا یہ انداز میرے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ دعویٰ کر رہی تھی۔ آخر اس کے ذہن میں کیا تھا جس کی بنا پر وہ اس قدر بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھی؟
ذہن پر خاصا زور ڈالنے کے باوجود میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں اپنی دھمکی پر 2 مرحلوں میں عمل کروں گی علی۔ پہلے مرحلے میں تمہیں صرف یہ بتاؤں گی، اپنی بات مکمل ہونے کے بعد میں تمہیں صرف 5 منٹ کی مہلت دوں گی۔ 5 منٹوں کے دوران تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنے فیصلے پر قائم رہے تو میں دوسرے مرحلے پر عمل شروع کر دوں گی۔ میں صرف ایک بار فیصلہ کرتا ہوں، آج تم 2 بار فیصلہ کرو گے علی۔ تہذیب مالکم ایکس تمہیں اس امر کی یقین دہانی کرا رہی ہے، اور یہ بات مجھے خود بھی گوارا نہیں ہے کہ تم کسی جبر کے تحت فیصلہ تبدیل کرو یا شکست کھا جاؤ۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ تم کہے جاؤ تہذیب، میں سنے جا رہا ہوں، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن در حقیقت تہذیب کا اعتماد مجھے دہلائے دے رہا تھا۔ کسی بڑی مضبوطی کے بغیر وہ اتنی بڑی باتیں زبان سے نہیں نکال سکتی تھی۔ تم نہیں مانتے تو سنو علی۔ مجھے ٹیرس محل پہنچنے کے بعد ہوش آیا تھا، لیکن بڑ پہلے ہی ہوش میں آ چکا تھا، اور اس کی زبانی مجھے لیکوان کا پیغام ملا ہے۔ اس نے تمہیں میری ذمہ داری قرار دیا ہے، ساتھ ہی یہ پیشکش بھی کی ہے، اگر میں تمہیں رہا کرانے میں کوئی دشواری محسوس کروں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے مدد کے لیے طلب کر سکتی ہو۔ تم بلف کر رہی ہو، میں نے تیزی سے کہا۔ لیکوان کو میں پہلے ہی اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے منع کر چکا ہوں۔ اس کے پیغام میں یہ حوالہ بھی موجود تھا، اور اس لیے وہ خود نہیں آیا، لیکن اس نے کہلوایا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں آزاد ہو کر ظالموں کی سرکوبی کرنی ہے۔ جو کام اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ خود نہیں کر سکا، وہ تمہیں کرنا ہے، اور تمہارے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں فلسطینیوں کے علاوہ اور بھی مظلوم ہیں۔ بے شک فلسطین کو اولیت دیتے رہنا، مگر کبھی کسی مظلوم کی مدد سے منہ مت موڑنا، خواہ وہ مظلوم یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے بہت بلندی سے نیچے گرا دیا ہو۔ میرے ذہن میں ایک ہی جملہ گونجے جا رہا تھا، کبھی کسی مظلوم کی مدد سے منہ مت موڑنا، خواہ وہ مظلوم یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ میں ہیجانی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ یہ جملہ لیکوان کا تھا، لیکوان جو مسلمان بھی نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس کے پیروں میں مسلط کی کون سی زنجیریں پڑی ہوئی تھی کہ وہ میدان عمل میں نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے کہے ہوئے جملے نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ یہ جملہ تو ہماری مذہبی تعلیمات کی بنیاد تھا۔ مظلوم کی مدد کو ہر حال میں اولیت دی گئی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فرائض بھی پسے پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ خدا کی شان تھی کہ مجھے تلقین ایک غیر مسلم کی طرف سے کی گئی تھی۔ میں جو یہودیوں کے خلاف ایک آہنی عزم لے کر میدان عمل میں اترا تھا، میں جو فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا، اس لیے کہ ان کا استحصال کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ دینی رشتے سے میرے بھائی تھے، اور کسی بھائی کی تکلیف مسلمان کو اسی طرح بے چین کر دیتی ہے جس طرح جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ میرے لیے فلسطینی عوام کی اولیت تھی، مگر میں نے کبھی کسی مظلوم کی مدد سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا تھا، بلکہ یہ تو مجھ پر میرے پروردگار کا احسان تھا۔ اس نے مجھے فطرت ہی ایسی بخشی تھی، تو پھر میرا کمال کیا ہوا؟ مجھے تہذیب کی آواز آئی، وہ مجھے پکار رہی تھی، مگر میرے دل و دماغ میں تو آندیاں سی چل رہی تھیں۔ جو کچھ میں نے آج تک کیا اس میں میرا رتی بھر کوئی حصہ نہیں تھا۔ بات تو جب ہوتی کہ میں کوئی قربانی دے کر اپنا مشن جاری رکھتا، اور مجھے ماضی میں دور دور تک کوئی قربانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ نظر آیا تو یہ کہ میں اپنے فرائض سے روگردانی کا مرتکب ہو رہا تھا، محض اپنی دوستی نبھانے کی خاطر، اور جنرل ٹیرس کو مطمئن کرنے کے خیال سے یہاں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے تہہ خانوں سے نکلنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا، جبکہ یہ میرا فرض تھا۔ میں شاید اسیر ذات ہو کر رہ گیا تھا، انانیت پسند ہو گیا تھا، جبکہ میری زندگی تو امانت تھی، فلسطین کے بے گھر مظلوم لوگوں کی امانت، ان معصوم بچوں کی امانت جنہوں نے کیمپوں میں آنکھیں کھولی تھیں، جن سے ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، اور اب کوششیں یہ ہو رہی تھیں کہ معصوم بچوں کے منہ سے دودھ کی بوتلیں چھین لی جائیں، ماؤں کو ان کے جگر گوشوں سے دور کر دیا جائے، اور عرب کی پوری سرزمین کو یہودیوں کے ناپاک قدموں تلے رونت ڈالا جائے۔ تو میں کیا کرتا رہا اور کیا کر رہا ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، اور اس کا جواب بڑا خوفناک تھا۔ میں لرز کر رہ گیا۔ میری ہر سانس مظلوموں کی امانت تھی، اور میں اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا تھا۔ میں امین نہیں تھا، خائن تھا۔ مجھے خدا نے مظلوموں کے لیے اثاثہ بنایا تھا، اور میں اس اثاثے کو ضائع کرنے کا مجرم تھا۔ قبر میں منکر نکیر مجھ سے سوال کرتے تو میں کیا جواب دیتا کہ میں نے اثاثے کو کس طرح ضائع کیا؟ جن نعمتوں سے مجھے نوازا گیا تھا
کس کس طرح ان کی ناقدری کی۔ میدان حشر میں میں اپنے معبود کو کیا منہ دکھاتا؟ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد کے مجرموں کے لیے تو اس سب سے بڑی بارگاہ میں بھی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں اس بھیانک جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ مجھے اپنی عاقبت خطرے میں نظر آنے لگی۔ تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کا حکم دو تہذیب، ورنہ میں ان دیواروں کو گرا کر یہاں سے نکل جاؤں گا، میں نے گرجدار آواز میں کہا، اور اچانک مجھے محسوس ہوا کہ تہہ خانے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، جنرل ٹیرس کے علاوہ بڈ اور تہذیب بھی میرے نزدیک ہی موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں میرے لیے تشویش تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ کب کھلا، کب بڈ اور تہذیب وہاں آئے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی خود فراموشی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، تبھی وہ لوگ میرے نزدیک آنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا علی؟ سب سے پہلے جپٹ کر میرے نزدیک آنے والی تہذیب تھی۔ کچھ نہیں تہذیب، میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں غفلت کی نیند سو گیا تھا، تم نے مجھے بیدار کر دیا، تم نے میری آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھول دی ہے تہذیب۔ میں تمہارا بڈ اور لیکوان تینوں کا شکر گزار ہوں تہذیب۔ خدا کا شکر ادا کرو علی، وہی بٹکے ہوں کو راستہ دکھاتا ہے، تہذیب نے کہا۔ میں بہت بڑی خیانت کا مرتکب ہوا ہوں تہذیب، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اپنے عمل سے اپنی غلطیوں کا ازالہ کر دوں، میں نے کہا، اور تہذیب اور بڈ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو علی؟ میرے دوست، جنرل ٹیرس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں صرف اپنے آپ سے ناراض ہوں جنرل، میں اپنے فرائض سے روگردانی کرنے کا مجرم ہوں۔ نہیں، تم مجھ سے ناراض ہو۔ جنرل نے تیزی سے قریب آ کر میرا بازو پکڑ لیا۔ تمہارا اس طرح یہاں سے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تم میرے بہت مخلص دوست ہو جنرل۔ میں پھیکے سے انداز میں مسکرایا، اور مخلص دوستوں سے کسی حال میں بھی ناراض نہیں ہوا جا سکتا۔ میں نے نہایت نرمی سے اسے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ علی کہ جو زیادتی میں نے کی اس کے ازالے کے لیے میں کیا کروں؟ جنرل نے مضطربانہ انداز میں کہا، تم نے جو زیادتی کی اس کا ازالہ تو ہو بھی گیا جنرل۔ میں نے زینوں پر چڑھتے ہوئے کہا، اب تو مجھے اس زیادتی کا ازالہ کرنا ہے جو میں نے کی ہے۔ جنرل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمہارے انداز میں بڑی اجنبیت ہے علی، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے تو نہیں مٹا سکتا جنرل، تاہم انہیں جس قدر نقصانات پہنچانا اور ان کے جتنے ایجنٹوں کا جلد از جلد صفایا کرنا میرے بس میں ہے، مجھے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شروعات میں نکیتا سے کروں گا۔ تہہ خانے سے باہر آ کر جنرل نے اپنے آدمیوں کو جلدی جلدی کچھ احکامات دیے اور پھر تیز تیز قدموں سے ہمارے ساتھ ہو لیا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ، تمہاری موجودگی تو ضرور ہوگی جنرل، میں نے کہا۔ اس دوران ہم خوابگاہ تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے دستک دیے بغیر ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا، مجبوراً مجھے دستک دینا پڑی۔ کون ہے؟ اندر سے نکیتا کی خمار آلود آواز آئی، شاید وہ سوتے سے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولو تہذیب، میں نے بلند آواز سے کہا۔ میں علی یار خان ہوں۔ نکیتا نے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگائی، اور دروازہ کھولتے ہی یہ دیکھے بغیر کہ میرے ساتھ کون کون ہے مجھ سے لپٹ گئی۔ تمام رات بے تابی سے کروٹیں بدل کر تمہارا انتظار کرتے گزاری ہے علی، نکیتا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ میں نے اسے خود سے علیحدہ کر کے ایک زوردار دھکا دیا، وہ کمرے کے اندر جا پڑی۔ میں بڑے اطمینان سے کمرے میں داخل ہوا۔ نکیتا کی آنکھیں میرے رویے پر حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے میرے ساتھ تہذیب اور بڈ کو دیکھا، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ تم علی یار خان، تم تو، نکیتا نے اٹک اٹک کر کہا اور خاموش ہو گئی۔ جملہ مکمل کرنا اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی، اس طرح وہ خود بھی بے نقاب ہو جاتی۔ بے فکر ہو نکیتا، میں اب بھی یہودی مفادات کا حامی ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن جنرل ٹیرس کو مجھ پر شبہ ہو گیا تھا، اس لیے تمہاری قربانی ناگزیر ہو گئی ہے۔ میں تمہارے تصورات کی تجھیم ہوں، نکیتا نے وحشت سے کہا۔ میں وہی حسین پیکر ہوں جسے تم چاندنی راتوں میں تخیل کی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب میں تمہیں مل گئی تو مجھے قربانی کی بینٹ چڑھا دینا چاہتے ہو؟ کیا بے پرکی ہانک رہی ہو؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ جو خصوصیات تم نے بیان کی ہیں، تہذیب مالکم ایکس کے علاوہ کوئی اور لڑکی ان خصوصیات کی حامل کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس سے تم دلی محبت کرتے ہو، جبکہ میں تمہارے جسم کی ضرورت ہوں۔ کیا تم اپنے الفاظ بھول گئے؟ یہ تمہارے سامنے بےہودہ بکواس کر رہی ہے اور تم کھڑے منہ دیکھ رہے ہو۔ معلوم نہیں تم کیسے جنرل ہو؟ میں نے جنرل ٹیری سے کہا۔ بے فکر ہو، اب یہ کوئی بکواس نہیں کرے گی، میں ابھی سے اپنے آدمیوں کی تحویل میں دیے دیتا ہوں۔ ٹھہر جاؤ جنرل،
نکیتا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس شخص کے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں، یہ اب یہودی مفادات کا حامی ہو گیا ہے۔ تم اس سے کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے، کون تمہاری بات پر یقین کرے گا؟ میں نے مذاقانہ انداز میں کہا، ممکن ہے تھوڑی دیر بعد تم یہی الزام جنرل ٹیرس پر بھی عائد کر دو۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں کسی پر کیوں الزام عائد کرنے لگی؟ یہ شخص تمہارا غدار ہے جنرل، یہ تم لوگوں کو ڈبو دے گا۔ ذرا غور کرو جنرل، اگر میں یہودی مفادات کا حامی ہوتا تو یہ مجھے بچانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے الزام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مجھے تمہاری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتی ہے۔ خود گرفتار ہوتے ہوتے بھی مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی خواہاں ہے۔ ہر ایجنٹ گرفتار ہوتے وقت یا گرفتار ہونے کے بعد ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے، جنرل ٹیرس نے بے پرواہی سے کہا۔ لہٰذا ایسی باتوں کا نوٹس لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔